السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں بالا خاتون ایک مقام پہ رکتے ہوئے کہتی ہیں ہم بہت دور آ گئے ہیں، اب انہیں ہمارے نشانات نہیں ملیں گے، لیکن ہم رک نہیں سکتے۔ ہمیں اب یہ پتہ چلانا ہے کہ وہ عثمان صاحب کو کس طرف لے کر گئے ہیں۔ اورحان کہتا ہے انہوں نے راستے میں جال بچھایا ہوگا، تبریز جانے کے 2 راستے بچے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے سریچلی راستہ بہت طویل ہے، یہ ہمیں سست کر دے گا۔ گونچا کہتی ہے کیزل کا راستہ دلدل سے ہو کر گزرتا ہے علاؤالدین۔ تو علاؤالدین کہتا ہے انہوں نے بابا کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کیے ہوں گے۔ اورحان کہتا ہے ہم کسی بھی چیز کا یقین نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کے تحقیق کی جائے، اس کے علاوہ ہم مزید وقت ضائع بھی نہیں کر سکتے۔ بالا خاتون کہتی ہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اورحان، چلو تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب حلیمہ سے پوچھتے ہیں مریم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے میرے حضور میں قبیلے سے بھاگ گئی ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ تم کتنی بہادر ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کا زخم باندھ دیتے ہیں۔ حلیمہ ان سے کہتی ہے حضور آپ بھی زخمی ہیں، آپ جائیں، منگول آپ کے پیچھے ہیں، میں آپ کے لیے رکاوٹ بنوں گی۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں کیا ایسا کچھ ممکن ہے؟ کیا میری جان تمہاری جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے تریاق لینے کے لیے آپ ہماری وجہ سے ان حالات سے گزرے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، برداشت کرو، میں تیر نکالنے والا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تیر توڑ ڈالتے ہیں اور مزید کہتے ہیں تمہارا درد اب کم ہو جائے گا، چلو ابھی چھپتے ہیں۔ ادھر عائشہ بہت پریشان خیمے میں ٹہل رہی ہوتی ہے اور البائی کے خیمے میں داخل ہوتے ساتھ ہی منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ البائی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے عائشہ بیٹی تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو عائشہ اس سے کہتی ہے کیا میرے بابا نے مجھے اس وجہ سے ہمت اور بہادری سکھائی تھی؟ اصل میں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو البائی کہتا ہے ہر چیز جو ہمارا حق ہے اسے لینے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، اقتدار کی پوسٹ میرا حق ہے اور میرے بعد یہ پوسٹ تمہارے بچوں کی ہوگی۔ عائشہ کہتی ہے میں نہیں چاہتی، وہ برے لوگ منگولوں نے سب کو مار ڈالا، انہوں نے غازی کو بھی قید کر لیا اور وہ عثمان صاحب کو بھی قتل کر دیں گے، آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، کیا ہم اپنا حق خیانت کر کے لیں گے؟ البائی کہتا ہے بیٹی یہ خیانت نہیں ہے، اصل خیانت وہ ہے جو عثمان نے کی، ابھی تم میری بات نہیں سمجھو گی، لیکن جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو کہو گی کہ میرے بابا ٹھیک کہتے تھے۔ فاطمہ کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے میرے بابا کسی کو ترکوں پہ ظلم نہیں کرنے دیتے، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ میرے بابا نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اس لمحے کو یاد کرتا ہے جس کا ہم کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے، یعنی کہ البائی کے سچ کا، جب اصل البائی اپنی ننھی سی بیٹی عائشہ کو اٹھائی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ البائی اس کا سپاہی تھا۔ اس غدار نے اصل البائی سے کہا تھا حضور آپ سنگر تکین کے وارث ہیں، کائیوں میں سے کوئی ایک پوسٹ پر بیٹھے گا اور وہ عثمان نہیں ہوگا، وہ آپ ہوں گے، اگر آپ یہ اپنے لیے نہیں چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے کریں، یہ آپ کی خاتون کی آخری نشانی ہے۔ تو اصلی البائی نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کبھی بھی نہیں، پوسٹ صرف اور صرف عثمان صاحب کی ہے۔ پھر کائی خنجر نکالتے ہوئے کہا تھا میرے لیے کائی کی یہ نشانی اور میری عائشہ کافی ہے، میں اپنے خون سے غداری نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ساتھ ہی غدار البائی نے پیچھے سے وار کر کے اسے شہید کر دیا تھا اور کہا تھا اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کروں گا۔ عائشہ کے اصلی باپ کو مارنے کے بعد اس نے عائشہ کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا اب سے میں سنگر تکین کا پوتا البائی ہوں اور تم میری بیٹی ہو، میری عائشہ۔ اس خیال کے بعد البائی عائشہ سے کہتا ہے عائشہ میری بیٹی، ہم نے اتنے سال اس کو راز رکھا، ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب عثمان کی وجہ سے ہوا۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ کر صندوق کھولتا ہے اور مزید کہتا ہے تم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے یہ خنجر کیوں چھپا رکھا ہے، اگر عثمان کو معلوم ہوتا کہ یہ خنجر ہمارے پاس ہے تو وہ تمہیں اور مجھے دونوں کو مار دیتا۔ یہ خنجر، یہ کہتے ساتھ ہی البائی وہ صندوق کھولتا ہے مگر اس کے اندر خنجر نہیں ہوتا۔ وہ غصے سے کہتا ہے عائشہ خنجر کہاں ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے میں نے وہ عثمان صاحب کو دے دیا تاکہ وہ خود کو بچا سکیں۔ البائی غصے سے کہتا ہے تم نے یہ کیا کیا عائشہ، تم اس بار بہت آگے بڑھ گئی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ غصے میں چلا جاتا ہے۔ باہر لوگان لوکاس اور صوفیہ کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر سرداری خیمے کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس جگہ پر ان تمام باغیوں کے سر لٹکا دوں گا۔ لوکاس کہتا ہے وہ اب کہیں نہیں بھاگ سکتے، وہ واپس لوٹیں گے، وہ ضرور ہمارے پنجوں میں آئیں گے۔ اس لیے میں البائی وہاں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے عثمان میری بیٹی عائشہ، جب اس نے عثمان کو گلے لگایا اس نے اسے ایک خنجر دیا لیکن وہ صرف ایک خنجر کے ساتھ اس پنجرے سے بچ نہیں سکتا۔ یہ سن کر لوکاس، صوفیہ اور اولوگان کو بہت غصہ آتا ہے۔ اولوگان اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو البائی؟ یہ کہتے ساتھ وہ اسے زمین پہ بٹھا دیتا ہے اور مزید کہتا ہے جبکہ عثمان ہمارے پاس قید تھا تمہاری بیٹی نے عثمان کو خنجر دیا تاکہ وہ بچ سکے، کیا اس نے ایسا کیا؟ اگر عثمان بچ گیا تو الجیتو خان کی نظر میں میری شہرت خاک برابر ہو جائے گی، پھر تمہارا سر بھی تمہارے جسم پر نہیں بچے گا۔ البائی کہتا ہے جبکہ التوگا اس کے ساتھ ہے وہ بچ نہیں سکتا، فکر نہ کرو۔ اولوگان کہتا ہے نوکروں جلدی سے ضروری اقدامات کے لیے التوگا کے پاس جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی منگول نوکر بھاگ پڑتے ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب کو تلاش کرتے ہوئے التوگا کہتا ہے اگر ہم عثمان کو نہ ڈھونڈ سکے تو لوگان ہمارے سر کاٹ دے گا، ہر جگہ دیکھو، ہر جگہ
اس لیے ایک منگول کو درخت کے ساتھ لگا ہوا خون دکھائی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یہاں پہ خون ہے۔ التوکا نشانات کا جائزہ لیتے ہوئے کہتا ہے تم کہاں تک بھاگو گے عثمان؟ وہ زخم کے ساتھ مزید بھاگ نہیں سکے گا۔ نوکر عثمان رات کسی خفیہ ٹھکانے میں گزارے گا، کوئی پتھر، کوئی غار، حتیٰ کہ کوئی سوراخ بھی نہ چھوڑنا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب حلیمہ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں برداشت کرو بیٹی، برداشت کرو، ہم اپنے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کر لیں گے۔ اس لیے التوتان ان تک آ پہنچتا ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان صاحب حیران رہ جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر اس کی رسی پکڑتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں التوتان تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے میں اسے لے کر آئی تھی لیکن پھر ہم نے راستے جدا کر لیے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ تم اس پر کیسے سوار ہو گئی؟ حلیمہ کہتی ہے میں نہیں جانتی، یہ پرسکون تھا۔ عثمان صاحب اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں التوتان یہ کسی کو بھی آسانی سے اپنی پیٹ پر سوار نہیں ہونے دیتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب التوتان سے پیار کرتے ہیں اور مزید کہتے ہیں یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کہاں کھڑا ہے اور کس کو سواری کی اجازت دینی ہے، چلو اپنے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کریں چلو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان اور علاؤالدین سپاہیوں کے ساتھ عثمان صاحب کی تلاش جاری رکھے ہوتے ہیں۔ ارحان کہتا ہے ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ہم انشاءاللہ عثمان صاحب کو بچا لیں گے۔ ہولوفیرا اسے روکتے ہوئے کہتی ہے ارحان تم زخمی ہو، آؤ تمہارے زخم کو دیکھتے ہیں، مگر ارحان کہتا ہے ہولوفیرا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ علاؤالدین کہتا ہے بھائی کچھ دیر آرام کرتے ہیں، ہم اس طرح جاری نہیں رکھ سکتے، میں یہ مرہم آپ کے زخم پر لگاؤں گا۔ ہولوفیرا مرہم لیتے ہوئے کہتی ہے میں یہ لگا دوں گی۔ علاؤالدین سپاہیوں سے کہتا ہے آس پاس میں نظر رکھو۔ ایک طرف ہو کر ہولوفیرا ارحان کے زخم پہ مرہم لگا دیتی ہے۔ ارحان پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے بابا مجھے بچانے کے لیے قید ہو گئے، یہ زخم میرے سینے کو جلانے والی آگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے ہم بابا کو بچائیں گے، ہم اپنے قبیلے میں واپس جائیں گے، یقین سے، مجھے اس بات کا یقین ہے، جیسے میں جانتی تھی کہ تم بھی واپس آؤ گے۔ ارحان کہتا ہے انشاءاللہ ہولوفیرا انشاءاللہ۔ مرہم لگانے کے بعد ہولوفیرا بچے کا کپڑا نکال کر ارحان کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے اگر خدا نے ہمیں ایسے وقت پر ایسا تحفہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امید ہے۔ ارحان اچھی خبر ہے۔ ارحان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے ہولوفیرا میرا دن، میری روشنی، کیا اب میں؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے تم بابا بننے والے ہو، میں امید سے ہوں، ہمارا ایک بچہ ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ارحان اسے گلے لگا لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے میری محبت، تم نے یہ خوشخبری سنا کر میری جان میں جان ڈال دی، چلو پہلے اپنے بابا کو بچائیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم تمام ظالموں کو گھٹنے ٹیکوا کر مل کر اس دنیا کو ہلا دیں گے۔ ہولوفیرا کہتی ہے میں جانتی ہوں تم جب تک ہو سب کچھ ممکن ہے۔ ارحان پھر سے اسے گلے لگا لیتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب کو تلاش کرتے ہوئے بران کہتا ہے موت کائے کے گرد منڈلا رہی ہے، ان میں سے کچھ بچ گئی مگر وہ بھی ناخوش ہیں۔ جرکتہ پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے قبیلے میں پکڑے جانے والوں کا کیا، اور میرا غازی، کون جانتا ہے کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو بران کہتا ہے غازی نے تم سے تربیت حاصل کی ہے جرکتہ، وہ ان میں سب سے زیادہ مشکل وقت سے گزر سکتا ہے، فکر نہ کرو، تم اپنے بیٹے سے جلد از جلد ملو گے۔ جرکتہ کہتا ہے انشاءاللہ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اسے بچاؤں گا، پہلے اپنے سردار کو تلاش کرتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہم مایوسی میں نہیں پڑیں گے اور جان لیں گے کہ کس طرح صبر کرنا ہے، درد کے اثرات ہمیشہ دل میں رہیں گے، لیکن منگولوں نے جو کیا وہ اس سے بچ نہیں پائیں گے، ہم جب عثمان صاحب کو بچائیں گے تو وہ سب خون کی الٹیاں کریں گے۔ بران کہتا ہے ہم ان سے ہر تکلیف کا بدلہ لیں گے۔ اس لیے ہمیں انہیں نشانات دکھائی دیتے ہیں جنہیں غور سے دیکھتے ہوئے جرکتہ کہتا ہے گھوڑا گاڑی کے نشانات، یہ تازہ ہیں، گھوڑوں کے نال، یہ منگول لوہار بناتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں جس بھی طرف نشان ہے ہم اس طرف جائیں گے۔ جرکتہ ایک طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ سب اس جانب بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔